بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر قرآن کے اندر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ کی یاد یعنی میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ لہٰذا ذکر اکبر، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد جو سب سے عظیم یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر اکبر ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز کے اوپر قرآن اور حدیث کی ریفرنسز کے ساتھ اور یہ کتنی اہم ترین چیز ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ دفتر جاتا ہے یا اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے اور بیچ میں 5 ندیاں پڑتی ہیں اور وہ ان 5 ندیوں میں تیر کر اس پار جاتا ہے، تو وہ ان 5 دفعہ جب ندیوں کو سوئم کر رہا ہے، اس میں سے تیر رہا ہے، تو وہ کتنا صاف ستھرا بن کے نکلے گا 5 دفعہ۔ بالکل اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جیسے جیسے انسان دن میں پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء ان سے گزرتا ہے، وہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی نفس دھلتی چلی جاتی ہے، اس کے گناہ چھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بار وضو کیا اور آپ مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ ہاتھوں کے، چہرے کے، وہ سب جڑ جاتے ہیں، تو میں اس لیے مسکرایا۔ تو حضرت بھی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں، وہ پھر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حسن حسین کا جہاں تک تعلق ہے، حسن حسین علیہ السلام نے وہ نماز کے لیے کتنا سیریس تھے اور کتنی امپورٹنٹ چیز ہوگی نماز کے انہوں نے کربلا میں بھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس قدر امپورٹنٹ نماز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن، سارے فرائض، سارے جو نوافل ہیں اور جو واجبات ہیں، وہ سب قرآن نے جبریل کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچائے۔ لیکن جب باری نماز دینے کی آئی کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں گا، تو اپنے پاس بلایا 7ویں آسمان پر، وما قاب قوسین او ادنیٰ۔ بالکل اپنے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، پھر نماز کا تحفہ جو ہے دیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے۔ ایون میں یہ کہتا ہوں کہ جو حدیث ہے نا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ مجھے جو ہے معلوم ہوئی ہے۔ وجہ اصل میں یہی ہے کہ آپ خود بتائیں ایک انسان اچھا بننے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا ہے، اپنی روح کا تعلق اپنے رب سے نہیں جوڑ رہا ہے، تو وہ اچھے عمل کیسے کر سکتا ہے؟ دھیرے 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 وہ برے عمل کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کی سوچ، اس کی روح، اس کی سول کبھی اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی، کبھی اس کا نام نہیں لیتی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو، پڑھو مت قائم کرو، ہے نا؟ تو ایک انسان جو نماز قائم کر رہا ہے، اس میں کتنا ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، برائی سے رک جانے کا اس کے اوپر کتنا بڑا ریزن ہوگا۔ وہ کہے گا یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے اپنی نمازوں کو سنبھالنا ہے، مجھے اپنی نمازوں کو کنٹینیو رکھنا ہے ہمیشہ، تو وہ برے کام نہیں کر پائے گا آسانی سے، بہت بچے گا۔ تقویٰ اختیار کرے۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے بچنا۔ اور جو نہیں کر رہا ہے، جو نماز قائم نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، کون سی چیز اسے روکے گی برائی کرنے سے؟ کون سی چیز اسے سماج میں بدترین حرکتیں پھیلانے سے روک رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں روک رہا نا۔ تو یہی فرق ہے کفر میں اور ایمان میں۔ پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے گا، اپنی نفس کی مانے گا، اپنی مرضی پوری کرے گا، اور یہ کرنے سے سماج میں برائی پھیلے گی، وہ اپنے عمل سے برائی کر رہا ہوگا، گناہ کر رہا ہوگا، بدی کر رہا ہوگا۔ اور جو نماز پڑھے گا اس کو اپنی نماز کی فکر ہوگی، اور یہ فکر ہی ہے جو اس کو اچھے کاموں کی طرف لائے گی اور برے کاموں سے روکے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور برائی نماز سے روکتی ہے۔ یہاں تک فرمایا بزرگوں نے کہ جس شخص نے 40 دن نماز کو پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کیا، پھر نماز اسے نہیں چھوڑتی، نماز اسے نہیں چھوڑتی۔ تو یہ معاملہ ہے نماز کا کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے روشنی ڈالی ہے۔